اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 12واں سپارہ اور تیسرا رکوع۔ بالکد اور بے شک ارسلنا اسی بھیجیا نوحن نوح علی قومی انہاں دی قوم دی طرف انی بے شک میں لاکم نذیر مبین کھلا کھلا ڈرانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے نبی بنا کے مبعوث فرما کے انہاں دی قوم دی طرف بھیجا تاکہ جا کے تسی انہاں نوں دین دی دعوت دیو۔ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو گئے، انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں تہاڈی طرف کھلا کھلا ڈرانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ دے عذاب نوں ڈرانے کہ نافرمانیاں تسی شروع کیتیاں، انہاں تو باز نہ آئے تو تانوں پھر سخت عذاب وچ مبتلا کیتا جائے گا۔ اللہ کے نا تعبدو تسی عبادت کرو الا اللہ سوائے اللہ کے، یعنی سب تو پہلا پیغام ہر نبی جڑا لے کے آئے وہ یہی ہے کہ تسی اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہ کرو، نہ کوئی اس لائق ہے نہ کوئی اس قابل ہے کہ وہ عبادت کی جائے، صرف ایک اللہ دی عبادت کرو جڑا تہاڈا بھی ساڈا ساریاں دا معبود پیدا کرنے والا۔ انی بے شک میں، یعنی حضرت نوح آدم کی بے شک میں خواب ڈرنا یا علیکم تہاڈے تے عذاب تو یوم علیم دردناک عذاب دے دن تو، یعنی میں تمہیں اس وجہ نہ سمجھانا بار بار سمجھانا کہ سیدھے راستے سے آ جاؤ اور اللہ تو کسی نوں اور معبود نہ بناؤ، کیونکہ منو خوف ہے، منو ڈر ہے کہ جڑا تسی بار بار اللہ دا انکار کردے ہو، اللہ دی دعوت دا انکار کردے ہو، اے نہ کہ عذاب دا دن دردناک عذاب دا دن تہاڈے تے آ جائے۔ وقالا تے آکھن لگ پے مالا الذین سردار انہاں دے کفر جنہاں نے کفر کیتا، ان قوم ہی انہاں دی قوم تھی، یعنی حضرت نوح دی قوم جڑی ہے انہاں دے وہ سردار جڑے کافر ہے جڑے مانے نہ لے کے انہاں وہ کیا آکھن لگ پے ما راکا اذن اسی تے نہیں دیکھدے تہاڈے چ الا سوائے بشر مثلنا، تسی ساڈے آپ انسان ہو، وما نراکا اور نہ ہی اسی دیکھنے تہاڈا آکا جڑے لوگ تہاڈی پیروی کردے ہیں، الا الذین سوائے او جنہاں نوں ہم ارازلون اسی سمجھنے ہیں ذلیل حقیر سمجھنے بادی جب بادی نظر وچ یعنی ظاہری طور تے جڑے یعنی غریب لوگ ہیں جڑے وہی تہاڈے پیچھے چلدے ہیں، وہی تہاڈی پیروی کردے ہیں۔ وما نراکا اور اسی نہیں دیکھدے لاکم تہاڈے چ علینا ہم ساڈے تے من فضل کوئی فضیلت بلکہ نظنکم کاذبین اسی تے نعوذ باللہ تانوں سمجھنے ہیں کہ تسی جھوٹا خیال کرتے، اسی تانوں جھوٹا خیال کرنے ہیں، یعنی نعوذ باللہ آدم کے ایک تو تسی ساڈے آپ بشر ہو، انسان ہو، تہاڈی کوئی خاص فضیلت سامنے نظر نہیں آندی، تے جڑے تہاڈے پیچھے چلنے والے بھی جڑے تہاڈے تے ایمان لے کے آنے والے وہ بھی ہمیں غریب لوگ ہیں، انہاں نوں کوئی بڑا سردار کوئی سمجھدار سانوں نظر نہیں آندا، بلکہ انہاں نے گل ہی مکائی نظر کہ نعوذ باللہ وی کہ او آدھے انہاں دی قوم آدھی کہ اسی سمجھنے کو جھوٹ بولتے۔ کالا یا قوم آپ نے فرمایا کہ نہیں، حضرت نوح نے فرمایا میری قوم ارائیتم ایت دسو ان کنتم اگر ہوا میں لا بینات روشن دلیل سے میں ربی اپنے رب کی طرف آتانی اور عطا کی گئی ہوگی رحمت من عندہ خاص رحمت اللہ تعالیٰ دی جناب دی جناب تو، یعنی اللہ تعالیٰ دی جناب وچ من خاص رحمت عطا کیتی گئی ہو، فامیت علیکم جڑی تہاڈے تے پوشیدہ کر دتی گئی ہو، نلزمکموہا کیا اسی جبرن مسلط کراں گے یعنی زبردستی، وانتم اور تسی لہا اس دعوت دے کارہون ناپسند کر دیو۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماندے ہیں میں بے شک بظاہر پڑھیا رہی میں انسان کھانا پینا زندگی گزارنا، لیکن میرے تے تہاڈے چ ایک واضح فرق ہے، وہ کہڑا کہ من روشن دلیل دیتی گئی ہے، یعنی اللہ دی طرفوں اور خصوصی رحمت نال نوازیا گیا۔ پھر تسی سوچو تے صحیح تسی میری مثال کس طرح ہو سکتے ہو؟ پھر حضرت نوح فرماندے کہ اگر تسی میری دعوت نوں پسند نہیں کردے تے منو کے پڑی کہ میں جڑا نا خواہ تانوں قبول کرنے تے مجبور کراں، یعنی میرا تو کام ہے تانوں سمجھانا، ہر طریقے نال تانوں سمجھا چکی ہاں، ہن جے تسی نہیں میری دعوت نوں پسند کردے تو میں تانوں مجبور تے نہیں کر سکدا، میں کیوں مجبور کراں تانوں۔ پھر فرماندے یا قوم اے میری قوم لا اسالکم میں نہیں منگدا تہاڈے کولوں علیہ ادھے تے مالا کوئی مال کوئی تبلیغ دین اجریہ نہیں میرا اجر الا علی اللہ مگر اللہ تعالیٰ دے ذمہ کرن تے، وما انا اور میں نہیں بطارد الذین تانوں خوش کرنے واسطے انہاں مسلماناں نوں کرنے والا، یعنی وہ جڑے مسلمان غریب انہاں کولوں لے نہ تادے یہ غریب بندے تہاڈے کول ہر وقت بیٹھے رہندے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام فرماندے
کہ میں نہ تو تھوڑے کو کوئی اجر منگنا، میرا اجر اللہ دے ذمہ ہے، تو میں نہ تھانوں خوش کرنے واسطے مومن مسلمان جڑے میرے کو میں انہاں نوں کٹنے والا نہیں، انہم بے شک وہ ملاقات کرنے والے ربی اپنے رب نال، ولیکنی اور لیکن میں اراکم قوم تجہلون، لیکن میں تھانوں دیکھنا آیا پیا کہ تسی جڑی قوم ہو نا وہ حقیقت حال تو نا واقف ہے، انہاں نوں علم نہیں، انہاں نوں سمجھ نہیں، انہاں دے اس جڑے ایمان لے کے انہاں دے مرتبے نوں نہیں سمجھ، وہ تے اپنے رب نال ملاقات کرنے والے، تھانوں اس گل دی سمجھ نہیں ہے۔ یا قومی اور ہے میری قوم، میں ینصرونی کون میری مدد کر سکتا ہے، من اللہ دے مقابلے ترتہم اگر میں انہاں نوں کر دیاں، یعنی اہل ایمان جس طرح وہ آدھے نا کہ تھوڑے گھر بیٹھے رہنے سے اسی نہیں آ سکتے، آدھے نا کہ اگر میں تھوڑے آخنے تے انہاں نوں اپنے کولوں اتوں اٹھا دیاں کر دیاں تے اللہ تو ناراض ہو جائیں گے، تو اللہ دے مقابلے میں میری کون مدد کرے، افلا تذکرون، کیا تسی اتنا بھی نہیں سوچتے، ولا اقول آدھے کہ میں نہیں آخدا لکم تھانوں اندی کہ میرے کول خزائن اللہ اللہ دے خزانے، والا عالم اور نہ میں یہ آخنا ہے کہ میں جان لینا ہے غیبہ غیب نوں، ولا اقول اور نہ یہ آخنا ہے کہ انی ملک کہ میں فرشتہ ہے، لا اقول اور نہ یہ آخنا ہے کہ للذین تزدری جنہاں لوکاں تسی حقیق سمجھے اعینکم تہاڈیاں نگاہاں حقیق سمجھدیاں نہیں یؤتیہم اللہ خیرا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز انہاں کو بھلائی نہیں عطا کریں گے، عالم اللہ بہتر جانتا بما اس میں جو فی انفسہم جو انہاں دے دلاں وچ، انی بے شک میں اگر اس طرح کراں کہ انہاں نوں اٹھا دیاں اذن لمن الظالمین تو پھر میں ظالماں چ ہو جاواں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ دیں کہ میں تہاڈی وجہ نال اہل ایمان نوں نہیں اٹھا سکتا، میں انہاں ناراض کراں تو اللہ میرے نال ناراض ہو جائے، تو کوئی ہے اللہ دے مقابلے جڑا مینوں بچائے، دوسرا میں یہ تانوں نہیں آخدا اللہ تعالیٰ دے خزانے اور میں اپنے آپ ہی جڑا غیب دے علم جان لینا، اور نہ میں تانوں آخنا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ تانوں میں یہ آخنا ہے کہ جنہاں لوکاں نوں تسی حقیق سمجھدے ہو نا اور نگاہاں حقیق سمجھدیاں انہاں نوں اللہ کوئی بھلائی نہیں عطا فرمان گے، کیونکہ انہاں دے جڑا ایمان ہے نا اس میں کسی نہیں سمجھتے، اور اللہ تعالیٰ دی ذات بہتر جانتی ہے جو کچھ انہاں دے دل وچ، میں انہاں نوں تہاڈوں خوش کرنے واسطے اپنے کولوں اٹھاواں تو پھر میں ظالماں چوں ہاں، قالو یا نوح انہاں پھر اسے جو کہ بولے اے نوح قد جادلتنا تو ساڈے نال جھگڑا کیتا ہے، یعنی بحث مباحثہ کرنا ہے، جھگڑا کرنا ہے، فاکثرت جدالنا تے جھگڑے نوں بہت دور دے دیتے، یعنی بہت زیادہ ساڈا بحث مباحثہ ہو گیا، بھئی ہن چھوڑو اس بحث نوں، فاتنا لے وہ بما تعیدونا جڑا وعدہ تسی ساڈے نال کردے ہو، کونتا اگر تسی آئے ہو میرے صادقین سچے، یعنی حضرت نوح نوں آدھے کہ تسی لے وہ جڑا تہاڈا وعدہ کردے ہو نا، جڑیاں تسی روز سانوں دھمکیاں دیندے ہو نا، اگر سچے تو لے وہ یعنی عذاب، قال حضرت نوح نے فرمایا کہ انما یاتیکم بہ اللہ ہی لے کے آئے گا تہاڈے کول عذاب، انشاء اگر وہ چاہے گا، وما انتم تو نہیں ہو تسی انہوں معجزین عاجز کرنے والے، یعنی تسی انہوں روک نہیں ہو سکتے، انہوں عاجز نہیں کر سکتے، جس وقت اللہ چاہے گا تو اللہ دی ذات والے سے عذاب لے آ، ولا ینفعوکم اور نہیں فائدہ پہنچائے گی نصحی میری خیر خواہی میری نصیحت، ان ارادت اگرچہ میں ارادہ چاہوں ان انصح لکم میں تہاڈی خیر خواہی دا، یعنی اگر میں جتنی مرضی کوشش کراں تانوں سمجھانے دی کوشش کراں اور تانوں سیدھے راستے دی تہاڈی خیر خواہی دی ادا فائدہ نہیں تانوں ہون لگا، ان کان اللہ اگر اللہ تعالیٰ دی ذات یرید چاہے یو ویکم کہ تانوں گمراہ کر دے، یعنی اگر اللہ تانوں گمراہ کرنا چاہتا ہے تو میں جتنی مرضی کوشش کرنا، جتنی مرضی تہاڈے نال خیر خواہی کرنا، جتنا مرضی تانوں سمجھانا، تہاڈی خیر خواہی نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، ہوا ربکم او تہاڈا رب ہے، پروردگار ہے، وہی تو جاؤں اور تسی اسی دی طرف لوٹنا، کیونکہ اللہ کی ذات جاننی ہے تہاڈے دلاں وچ کی ہے، ام یقولون کیا ہو یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے کیا ہو یہ آخدے کہ نفتراہ خود کر لے، کل تسی فرماؤ ان افتریتہ اگر میں خود کر لیا نا فعلیہ تو میرے تے یہ اجرامی میرے جرم دا وبال یعنی سزا، وانا بریم اور میں بری ذمہ مما انہیں تو تجریمون جڑے تسی جرم کر دے، یہ ان خطاب جڑا یاد حضرت نوح علیہ السلام نے یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مقصد یہ ہے کہ اگر ایک کلام جڑا اللہ کی طرفوں نازل کیتا گیا ہے حضرت نوح علیہ یا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدا کی طرفوں ہے،
اور اگر تسی یہ سمجھ لیو نا، تسی آدھے ہو نا کہ انہاں خود کر لے، اگر خود کر لے تو آدھن کہ اس کا عذاب ہے یا وبال ہے یا سزا ہے وہ سانوں لبے گی، تانوں نہیں لبن۔ اللہ دے نبی فرما دیں کہ میں تواڈے تے بری ذمہ، جو جرم تسی کردے جو کچھ تسی عمل کردے ہو نا انہاں تو میں بری ذمہ، اگر میں غلط ہاں تو اودی سزا میں ہی بھگتاں گا، لیکن جڑا تسی جرم کردے ہو انہاں دی سزا تسی بھگتو گے، انہاں تو اسی بری ہیں، فرما دیں سزا کی سروت پہ لاکھوں سلام